السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ میں دین اشتیاق ہوں اور آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور یہ 2023 کا دن ہے۔ یہ بڑا ببرکت دن ہوتا ہے اور بڑے سوگ کا دن ہوتا ہے، تو اس کے سلسلے میں تھوڑا سا ہم لوگوں کو تھوڑی سی اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن جو میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آج صبح صبح میں اٹھا جب تو روزہ رکھا۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا 10 اور 11 کا رکھیں، کیونکہ جو یہودی تھے وہ 10 کو رکھتے تھے روزہ۔ پہلے انبیاء بھی رکھتے تھے۔ بڑا یہ جو دن ہوتا ہے 10 محرم، یہ اسلامک ایئر جو محرم کا مہینے سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں 10 دن ہوتے ہیں، یہ 10واں دن ہے اور بڑا ہی دن مانا جاتا ہے، اور یہ سوگ کے مہینوں میں آتا ہے یہ والا مہینہ۔ اس میں پہلے انبیاء کرام بھی اس کو بڑا ہولی منتھ اس کو کنسیڈر کرتے تھے۔ بعد میں ہم مسلمانوں کے لیے یہ آفٹر دی انسیڈنٹ آف کربلا میں جو ہوا، اس کے بعد یہ ہمارے لیے زیادہ محترم ہو گیا یہ دن۔ تو اس حوالے سے ہم اس دن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کو جانتے ہیں، تو اس کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ تو میں نے بھی آج روزہ رکھا اور اس کے بعد ابھی ہم اٹھے ہیں، اور اس کے لیے جو نیاز ہوگی یا لوگوں کے ساتھ اس میں کو بانٹیں گے، اور سبیلیں لگتی ہیں، اس میں مختلف لوگ خیرات کرتے ہیں ان کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، اور ان کے لیے تاکہ ان کے درجات میں بلندی ہو، اور ان کی بارگاہ میں ساری ہدیتاً ہم پیش کرتے ہیں ساری چیزیں۔ اور اسی لیے اس کی جو محرم میں یہ جو حضرت امام حسین کا جو واقعہ ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو سب سے پہلے علم ہونا چاہیے کہ یہ ان کی ہسٹری کیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ بیسیکلی ہمارے جو گرینڈ سن کہہ لیں آپ، یہ ان کی بیٹی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے یہ تیسرے بچے تھے۔ تو پہلے بیٹے جو تھے وہ حضرت امام حسن تھے، دوسری بیٹی ان کی زینب تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے بیٹے تھے امام حسین۔ تو حضرت علی ان کے والد ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا ہیں۔ تو ان کی جو پیدائش ہے وہ ہے 10 جنوری 626 کی، اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ 10 اکتوبر 680 عیسوی کی ہے، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 55 سال بعد یہ پیدا ہوئے تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 571 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے۔ ان کے جو باقی بہن بھائی ہیں، امام حسن ہیں، زینب ہیں، اس کے بعد ان کی یہ خود ہیں امام حسین، اس کے بعد ان کے اور بھی جو حضرت محسن ہیں جو ان کے سگے بھائی تھے۔ اس طرح سے ان کے اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری جو بیویاں تھیں، ان کے بچوں میں سے بھی جو بیٹے تھے ان کے بھائی تھے۔ تو اس کی میں لسٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ آپ اس کی لسٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ کیا لسٹ ہے ان کی۔ ان کے جو بہن بھائیوں کی جو لسٹ ہے وہ میں آپ کافی لمبی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بڑے بھائی، پھر ان کی بہن جو زینب تھیں وہ ہیں، پھر اس کے بعد ان کی کلثوم ایک ان کی فل بہن ہیں، اور حضرت محسن علیہ السلام ہیں ان کے جو بھائی تھے۔ اس کے بعد حضرت ہلال ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور حضرت عبداللہ ہے، حضرت جعفر ہیں، اور حضرت ابن الحنافیہ ہیں۔ تو اس کے ساتھ ان کی جو خالائیں تھیں، زینب تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کلثوم تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ تو یہ ان کی جو بھائی وغیرہ تھے، ان کی بیویاں جو تھیں، جو سب سے اہم جو چیزیں ان کی جو سپاؤسز تھیں، جو بیویاں ہیں، وہ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور اس میں وہ کسی سردار اور کوئی قبیلے کے جو ان کی شہزادی تھیں، حضرت شہر بانو تھیں۔ اس کے بعد عاتقہ بنت زید تھیں، رباب تھیں، لیلہ تھیں، اسحاق تھیں۔ تو یہ ان کی جو تھی بہنیں تھیں، بیویاں تھیں۔ اس کے بعد جو ان کے جو بچے تھے، ان میں سب سے بڑے بیٹے تھے امام زین العابدین جو تھے، جو زندہ بچ گئے تھے، وہ بیمار تھے کربلا میں۔ اس کے بعد ان کے جو دوسری جو فاطمہ الکبریٰ تھیں، تیسرے جو ان کے بیٹے تھے علی اکبر تھے، وہ جو جوان تھے ان کی شادی کے دن تھے تو وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی رقیہ تھی، حضرت سکینہ چھوٹی سی بچی تھی، حضرت علی اصغر جو ہیں وہ ان کے 6 ماہ کے بچے تھے۔
تو فاطمہ صغرا ان کی ایک بیٹی تھی. تو یہ ان کی فیملی جو سٹرکچر ہے وہ یہ تھا. اس کے بعد ان کی جو مین جو اہم ایونٹ ہے وہ ہے کربلا. کربلا میں جو سارا انسیڈنٹ ہوا، یہ واقعہ ہوا، اس کی جو کافی لمبی ڈیٹیل ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کہ سب سے پہلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی جب اسیسینیشن ہوئی، ان کو شہید کیا گیا، تو ان کے بعد جو کیلف تھے، جو خلیفہ بنے، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 41 سال تھی، تو وہ ان کے جو ٹریٹی انہوں نے کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو وہ ایک جنگ کا سامانہ بن جائے، اس کے لیے انہوں نے ٹریٹی کی کہ جب تک یہ حضرت معاویہ ہوں گے خلیفہ، اور ان کی ڈیتھ کے بعد دوبارہ سے مسلمان جو ہوں گے اپنا خلیفہ چنیں گے. تو یہ ایک ٹریٹی تھی، لیکن اس کے اوپر ان کے آپس میں کلیشز تھے جو فیملی پہلے حضرت علی کے ٹائم کے ساتھ سے شروع تھے. تو انہوں نے حضرت امام جو حسین ہیں، انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن ان کو جو بھائی تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وجہ سے انہوں نے کہا، ان کے ایکسیپٹ انہوں نے کیا، تو پھر انہوں نے مجبوراً کرنا پڑا. حالانکہ ان کے دوستوں وغیرہ نے انہوں نے کہا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو 49 ایئر میں 660 میں 669 عیسوی میں وہ فوت ہو گئے. وہ زہر وغیرہ کا ان کا کوئی قصہ ہے تو وہ دیا، تو وہ فوت ہو گئے. تو اس کے بعد تو ان کے دوستوں نے، حضرت امام حسین کے دوستوں وغیرہ نے کہا کہ اب آپ ان کے جو کوفہ میں ہیں حضرت معاویہ وغیرہ، ان کے ساتھ آپ جنگ کریں، تو آپ اپنا ٹریٹی ختم کر دیں. انہوں نے کہا جی نہیں، یہ ٹریٹی نہیں ختم کرنی. خود ادھر سے بھی انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پیغام بھیجایا کہ اس ٹریٹی کو ختم نہ کریں، یہ اسی طرح سے ٹریٹی چلتی رہے گی. تو انہوں نے پھر اس کے بعد اس کا پاس رکھا، اور انہوں نے حضرت حسن کے جو انہوں نے سائن کیا ہوا تھا معاہدہ، اس کے مطابق ان کا جی میں ابھی تک نہیں کروں گی، جب تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو فوت ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کریں گے. اس کے بعد جب وہ جو فوت ہوئے، وہ 680 679 میں یہ فوت ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ ٹریٹی کی پاسداری نہیں کی، اور اپنے جو بیٹا ہے ان کا یزید تھا اس کو نومینیٹ کر دیا ایز اے کیلف. اس ٹائم پہ جو یہ رہ رہے تھے مدینہ شریف میں حضرت امام حسین وغیرہ، تو جب مدینہ میں انہوں نے کہا یہ لڑائی جھگڑا نہ ہو تو ہم مکہ میں چلے جاتے ہیں. تو وہ مکہ چلے گئے. تو ایک ان کے جو کمپینین تھے، جو بڑے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین، یہ تین جو بڑی ایج کے تھے، یہ کوئی چھوٹی ایج کے نہیں تھے، کہ 54 اور اراؤنڈ 60 کی عمر کے اندر یہ لوگ چلے گئے تھے. تو انہوں نے ان کو بھی ڈرا دھمکا کے، یا وہ بوڑھے ہو گئے تھے عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے ان کو روکا بھی کہ آپ یہ نہ کریں. تو انہوں نے تو خیر انہوں نے بھی بیعت نہیں کی. تو یزید نے کہا جی آپ میری بیعت کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کوچ کرتے ہیں مدینہ سے مکہ. یہ مکہ چلے گئے. تو مکہ میں پھر انہوں نے کافی سارے جو کوفہ کے لوگ تھے، جو عراق میں تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو خلیفہ جب تھے، تو انہوں نے وہاں حکومت کا مسکن بنایا ہوا تھا. تو یہ انہوں نے کہا جی ہم وہاں چلے جاتے، کیونکہ وہاں ان کے کافی سارے ساتھی تھے، اور ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں اور ہم آپ لوگوں کی بیعت کریں گے، پھر ہم ان سے جنگ کرتے ہیں. ہم نے اس بندے کی جو ہے وہ ایکسیپٹنس نہیں کرنی بیعت کی. تو وہ یزید کے بعد وہ جو چلا سارا سلسلہ، کہ انہوں نے پھر فوج بھیجی. یہ کوئی 72 لوگ کے تھے ان کے ساتھ ساتھی، جو ان میں ان کے بھائی تھے، بیویاں تھیں، بہنیں تھیں، ان کے بچے تھے، حضرت امام حسن کے بچے تھے. تو ان کے مسلم بن عقیل تھے، تو انہوں نے بنا کے بھیجا کوفہ میں. تو رستے میں تھے یہ لوگ. تو ان کو تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا، 679 عیسوی سے 680 عیسوی تک یہ وہاں پہنچے کوفہ میں. اور وہاں پہ یہ 72 لوگ تھے. 10 دن وہاں قیام رہا. وہاں 1000 لوگ تھے. پھر 4000 کا لشکر بھیج دیا یزید نے. اور شمر اور یہ وہ بڑی لمبی کہانی ہے، بڑی دردناک کہانی ہے وہ ساری، کہ انہوں نے کیسے ان لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا، ان کے بچوں کو شہید کیا ایک ایک کر کے. انہوں نے ان کا مقابلہ بھی کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے بھی کافی سارے مقابلہ کیا ان لوگوں کا. اور اس کے بعد بڑے ظلم و ستم، خیمے جلا دیے ان کی عورتوں کے ساتھ، کافی انہوں نے بدتمیزی اور توہین کی. اور یہ سارا پوری سٹوری ہے آپ کے ساتھ، یہ بہت لمبی سٹوری ہے. اور یہ سارے پھر ان کو وہاں شفٹ کر دیا، وہاں شہید ہو گئے 10 محرم کو. ساری چھوٹے بچے بڑے جوان سب کے ساتھ ساتھ. تو 72 لوگ تھے، 72 کے 72 وہاں پہ کافی سارے ان کے جو شہید ہو گئے. جو عورتیں کچھ بچ گئیں تو ان کو وہاں سیریا لے گئے. وہاں پہ پھر ان کا سر مبارک ہے وہ سیریا میں بھی کچھ دفن ہے، اور جو ان کا جسم مبارک ہے وہ کربلا میں ہے، جو 90 کلومیٹر بغداد میں ہے. تو وہاں پہ ان کو دفن کر دیا گیا.
تو یہ پوری آل راؤنڈ ایک ہسٹری اسلامک، اور یہ سب سے بڑا سوگ کا جو سماں ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کفار کے ہاتھوں نہیں ہوا، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ہوا۔ آپس میں کلیشز تھے اور کمیونیکیشنز نہیں تھیں آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ کسی طریقے سے نہیں میسج پہنچ سکتا تھا، تو بہرحال یہ قصے نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ لیکن ہمارے لیے جو شیعہ لوگ ہیں، یہ سنی لوگ ہیں، یہ برابر طور پہ یہ پورے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یزید کو برا مانتے ہیں، اور آج تک اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور یہ شہید ہو کے یہ امر ہو گئے ہیں یہ سارے، اور اہل بیت ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد آپ نے ایک چیز زندہ رکھنی ہے، وہ قرآن پاک سے رہنمائی لینی ہے اور میرے اہل بیت سے لینی ہے۔ کچھ حدیثیں ان کے صحابہ کرام کے ساتھ حوالے سے بھی ہیں۔ تو اہل بیت جو ہیں یہ سارے جو شیعہ جو مسلک ہے اس نے ان کے 12 امام بھی بنائے ہوئے ہیں، بہرحال وہ اہل بیت میں سے ہیں اور ہمارے بھی امام ہیں، اور یہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے سارے اماموں نے۔ اور یہ جو ہمارے جو سنی حضرات ہیں، ان میں امام ابو حنیفہ، اسی طرح سے اور دوسرے 3 امام ہیں، ان کو بھی یہ ان کے ہی شاگرد تھے، ان کے ساتھ کٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو یہ جو بہت بڑا ایک انسیڈنٹ ہے، اور ہم اور سارے مسلمان اس پہ بڑے رنجیدہ ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ سارا عمل۔ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں۔ تو یہ سنی شیعہ برابر طور پہ اس دن کے اوپر نیازیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے اس معاملے کو یاد کرتے ہیں اور بڑے سوگ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا کربلا کا جو میٹر ہے وہ میں نے سمرائز کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم سب کو چاہیے کہ ایک انصاف کا ساتھ دیں، سچائی کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط دیا، اس کو زندہ رکھیں، اس کی تعلیمات کو زندہ رکھیں، اور اسی لیے انہوں نے اپنی جانیں گنوائیں، انہوں نے اپنے اسلام کے جو تبلیغ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کے مطابق اپنا سارا کا سارا یہ عمل کیا۔ تو ہمیں بھی ساری ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے، اور جو کام حضرت امام حسن حسین اہل بیت نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے کیا، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ جو ہم لوگوں نے اختراع نئی مسلمانوں نے بنا لی ہیں، مختلف فرقوں نے بنا لی ہیں، وہ اس سے علیحدہ ہونی چاہیے۔ وہ کلچرل ہو سکتی ہیں، وہ ان کے ذاتی اعمال ہو سکتے ہیں، یہ جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں چیزیں اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور آگے بھی انہی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اور ڈٹ جانا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ڈر جائیں اور اللہ کے دین سے ہٹ جائیں۔ تو یہ سارا کربلا کا مقصد ہے، اور یہی ساری اس کے اوپر ہم فردر بھی آج کے شام کے طرف چلیں گے، اور مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔